الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی تھی اور 8 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور عرش کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے یعنی مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ آگے وہ فرشتے مزید یوں عرض کرتے ہیں کہ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے رب کریم انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ یعنی وہ ہمارے لیے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک یعنی اور جسے تو اس دن یعنی بروز قیامت گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر بہت کرم فرمایا، بہت رحمت فرمائی۔ یعنی ایک تو ہے کہ گناہوں سے ہی اللہ تبارک و تعالی بچا لے دنیا کے اندر، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر بتقاضائے بشریت ہم سے کوئی خطا اور گناہ سرزد ہو جائے اور ہم اسی کے ساتھ انتقال کر جائیں اور میدان محشر میں وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود بھی رہے، تو پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم تو جب یہ اس دن وہاں پر آئیں تو اس گناہ سے ان کو محفوظ کر دے، اس کی شامت سے، اس کے بدلے سے، اور ان پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اگر خدا نخواستہ گناہ سمیت قبر میں گئے بھی تو میدان محشر میں بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔ جیسے کہ رمضان میں جس کا انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسی طرح جمعے کے روز جس کا انتقال ہو اس کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کا نچوڑ ہے یا اس سے نتیجہ خاص کر کے علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی شخص درمیان ہفتے کے اندر انتقال کرتا ہے، قبر میں جاتا ہے اور بالفرض اس پر عذاب شروع ہو جائے تو یہ جمعے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی جمعہ آتا ہے اس کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی لیکن لوگوں کے استغفار کی وجہ سے بخشی ہوئی اٹھے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا جیسے لوگ ہمارے لیے استغفار وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ تمام ان امور کے باوجود اگر ہمارے گناہ نہ بخشے گئے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اس کے لیے کوئی استغفار کرنے والا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوا لیکن جمعے کے روز اس کے لیے بخشش کا حکم نہ ہوا، کیونکہ یہ تو گروہ ہیں مختلف، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے یہ انعام نہ مقرر فرمائے کہ وہ جمعے کے روز گناہوں سے بخشا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا مثال کے طور پر، یعنی رمضان بالفرض ملا لیکن اس کا بھی انتقال نہیں ہوا، گناہ کرتا رہا، پھر اس کا انتقال رمضان سے پہلے ہو گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کے جہنم میں جانے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور پھر آپ کی شفاعت پر وہ باہر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے قبر میں گناہوں کے کفارے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے انشاءاللہ اگر کوئی حالت ایمان پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا اور میدان محشر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، چاہے وہ جہنم میں تھوڑا بہت عذاب کیوں نہ بھگتے، جنت میں ضرور جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی بروز قیامت انسان کو اس کے گناہوں کی شامت سے محفوظ کر دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت نہیں فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ینادون، ان کو ندا کی جائے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے تذکرے کے بعد کفار کا تذکرہ شروع ہوا کہ ان کا میدان محشر میں کیا انجام ہوگا۔ لہذا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ینادون، انہیں ندا کی جائے گی، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے بیزار ہونا اس سے زیادہ عظیم ہے جیسے تمہارا خود اپنے آپ سے بیزار ہونا۔ یعنی وہاں پر یہ اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں گے
جیسے کہ آپ محسوس فرمائیں کہ کوئی ایک شخص ہو جس کو بڑی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہو اور پھر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے یا اور مطلب کسی اور خرابی کی بنا پر اس کو زوال عزت حاصل ہو جائے. اسی طرح کسی کو کوئی بہت مالدار ہو اور پھر اس کی اپنی غلطی سے ایک دم وہ دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے, وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے, یعنی نفس سے بیزار ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ کفار وہاں پہنچیں گے تو فرشتے ان سے گویا کہ وہ ندا کریں گے کہ آج تم جو اپنے آپ سے بیزار ہو اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں شرک کیا تھا, کفر کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنا نہ مانا تھا, تو اللہ تعالیٰ کا بیزار ہونا تمہارے اس بیزاریت سے بھی بہت زیادہ ہے. تو یعنی معلوم ہوا کہ پھر خود وہ اپنے آپ سے بیزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے بیزار, تو ان کے لیے کوئی رحمت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون, یاد کرو جب تمہیں بلایا گیا ایمان کی طرف تو تم نے انکار کر دیا. یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی, تمہیں سمجھایا گیا تھا پیار سے, محبت سے, جیسے کہ ہم عرض کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کرتے رہے, علماء اسلام کر رہے ہیں کہ ایک قیامت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ پاکیزہ کتاب اس کی بار بار خبر دے رہی ہے, ایسا ضرور ہوگا کہ آپ مریں گے, مرنے کے بعد ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر آپ کو اٹھایا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہ قرآن نے خود اس کی دلیلیں فراہم کی ہیں کہ وہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ ایک مادہ منویہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم میں پہنچتا ہے اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ جیسے انسان کو اٹھا دیتا ہے, ایک مضبوط انسان بنا دیتا ہے, تو اس کے لیے بروز قیامت لوگوں کو ان کی قبور سے اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ اٹھائے گا, سب لوگ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اب وہاں پر فیصلہ ہوگا جس نے دنیا میں کفر اختیار کیا, شرک اختیار کیا, بت پرستی کی, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا, آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا, قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ مانا, یہ گرفت میں آئے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور شدید ترین عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو پھر وہاں پر بڑا پچھتاوا ہوگا اور ان باتوں کا پھر یقین کامل حاصل ہو جائے گا. لیکن وہاں پر اقرار کرنا, وہاں اس بات کو تسلیم کرنا پھر کوئی نافع نہیں ہوگا. اور وہاں پھر تمنا کی جائے گی کہ کاش اب ہمارے لیے کوئی نجات کی راہ نکل آئے, جیسے کہ آگے خود یہ ان کا ذکر ابھی آ رہا ہے کہ کفار وہاں پر اسی طرح کہیں گے. تو کیا فائدہ جب پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا اور اس کے باوجود انسان اس ہدایت و نصیحت کو فراموش کر کے اسی روش پر چلتا رہے کہ جس روش پر وہ سابقہ چلتا رہا اور پھر نقصان کا شکار ہو جائے. تو یہ زیادہ باعث افسوس ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو خطرات کا نہیں پتہ اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے, اور ایک وہ ہے جسے بار بار سمجھایا جائے کہ آگے خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ آگے جائے اور خطرے کا شکار ہو جائے. تو یہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے اور نادانی ہے. لہٰذا یہ ضرور ہوگا بروز قیامت. اب یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے, یعنی اس شخص کے ہاتھ میں کہ جو ابھی دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوا, کہ وہ اس سچویشن سے بچنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. لہٰذا وہ کیا کہیں گے؟ قولوا, وہ کہیں گے, یعنی کفار اس کے جواب میں کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, امتنا اثنتین, تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا ہے, 2 مرتبہ موت دی ہے. 2 مرتبہ موت کا مطلب ایک تو جب ہم ہمارے سے وجود میں نہیں آئے تھے, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو وہ گویا کہ ہماری ایک موت کا وقت تھا. پھر اس کے بعد جب ہم زندگی دنیا میں آ گئے اس کے بعد ہمیں مارا, یعنی وفات عطا فرمائی, تو 2 دفعہ مرنا ہو گیا. وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ, اور تو نے 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا. ایک مرتبہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے پھر پیدا ہوئے تو یہ زندگی, پھر ہم مر گئے اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, یہ دوسری زندگی. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا, پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, یعنی اب ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہو گئی. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, تو آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے, یعنی اس جہنم سے بچنے کا اب کوئی راستہ ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں.
تو دیکھیے وہاں پر جانے کے بعد وہاں کی ہولناکی اور شدت اور سختی کو دیکھنے کے بعد پھر انسان تمنا کرے پھر کیا فائدہ، وہاں پہ پھر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نجات کا نہیں ہوگا۔ چنانچہ آگے اس کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ذالکم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ ذالکم، یہ تمام جو معاملہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ان کے ساتھ، بِأَنَّهُ اس سبب سے ہے کہ وہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تو تم نے انکار کیا۔ یہ تمام معاملہ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں ایک رب کی طرف تمہیں پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، تو تم نے انکار کر دیا کہ ہم ایک خدا کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ہم بہت سارے معبودان باطلہ تم نے بنا لیے تھے، اس وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تؤمنو تو تم ایمان لے آتے تھے، یعنی جب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور جب شرک کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا فوراً تم اس پر ایمان لے آتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے، لہٰذا اب تمہارا یہ انجام ہوا۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو علی ہے یعنی بلند و بالا ہے، کبیر بڑا ہے، عظمت کے لحاظ سے بڑا ہے۔ جسامت وغیرہ کا معاذ اللہ وہاں پر کوئی دخل نہیں ہے کہ ایک جسامت کا تصور ذہن میں آئے، بلکہ کبیر سے مراد عظمت کے لحاظ سے وہ بڑا ہے، اپنی صفات کے اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے بڑا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ بروز قیامت ان کے جو برا انجام ہے اس پر ایک ایک چیز پر دلیل قائم کی جائے گی جس کا وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے ساتھ بالکل ظلم نہیں ہو رہا، ہمیں بار بار سمجھایا گیا، ہمیں دنیا کے اندر ہر طریقے سے ایمان اور اسلام کی طرف مائل کیا گیا، لیکن ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو آج ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اقرار کریں گے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پچھتا کر وہ امید کریں گے کہ شاید آج ہمارے ساتھ کوئی بہتر سلوک ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کسی کی دعا اس کے لیے نافع نہیں ہے، اور کسی کی دعا سے وہ جہنم سے اب بچ نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لہٰذا ان امور پر توجہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، دنیا کے اندر ہزارہ نشانیاں قائم کی، اسی طرح آخرت کے اندر وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق کو، روزی اتارتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، بارش سے آپ دیکھیں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور ہزارہا معاملات صرف اس پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت نہیں مانتا ہے مگر جو اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے اسی کو نصیحت قبول کرنے کی، نصیحت کی اطاعت کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ آنا چاہے کوئی نصیحت اس کے لیے نافع نہیں ہوتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی کے لیے مخلص ہو کر پکارو، یعنی اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کی طرف مائل ہو، باقی اور کسی معبود کی طرف نہ ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ برا مانے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے تم سے ناراض ہوں، کچھ بھی ہوں، تمہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی مائل ہونا ہے۔ رفیع الدرجات، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے علی من، اس شخص پر جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ یہاں پہ یاد رکھیے کہ روح سے مراد وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کو جس بندے پر وہ چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان پر اتارتا ہے۔ تو یہاں روح سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ وحی الہی ہے، اور اس پر قرینہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کسب کے ذریعے حاصل کرنا مقرر نہیں فرمایا، بلکہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے حاصل کر لے، عبادت ریاضت کر کے مرتبہ نبوت تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جس کے لیے فیصلہ فرمایا کہ میں اس کو اپنا نبی بناؤں گا، وہی آگے چل کر نبی بنا ہے، ورنہ ہم اپنی ذاتی محنت سے نہ تو کوئی نبوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہم اپنی ذاتی محنت سے ولایت حاصل کر سکتے ہیں، کہ نبوت اور ولایت یہ دونوں ایسے منصب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کیے جاتے ہیں، انسان اپنی ذاتی محنت سے بغیر اللہ کی مرضی کے چاہے ان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے وحی کو اپنے حکم سے علی من، اس شخص پر جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے، یعنی وہ بندہ ڈرائے یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ اب یہ دیکھیں قرینہ اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام پر تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے روز سے ڈرائیں، حساب و کتاب سے، کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہ اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، تو آج ایک خدا کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، مختلف قسم کے عذابات کو بیان کرے، اس لیے اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، بالکل واضح طور پہ سب اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نا مخفی ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی بھی چیز۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آج اگر قبر کے اندر ہیں تو تمام چیزیں اللہ پہ مخفی ہیں، جب بروز قیامت سب باہر نکل آئیں گے تو اللہ پہ اب کوئی مخفی نہیں رہے گا، بلکہ کہنے کا مطلب ہے یہ ہم لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ آج تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر ہیں، بظاہر پوشیدہ نظر آتی ہیں، ہمیں نہیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو وہ بھی مخفی نہیں ہیں۔ بروز قیامت ہر چیز ہر ایک پر منکشف ہو جائے گی کہ اللہ کے پیش نظر تو پہلے بھی تھیں، لیکن جب وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گی تو ہمارے اعتبار سے اب ہم کہیں گے، ہم یہ زبان سے کہیں گے آج تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر تو ہمیشہ انکشاف، اللہ کے لیے انکشاف ہی انکشاف ہے، اگر اخفا ہے تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، پوشیدگی ہمارے اعتبار سے ہے۔ تو بروز قیامت بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت کوئی چیز کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، یعنی جب اللہ تبارک، یہ اصل میں قیامت کے بارے میں ہے، تفسیر اس کی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا، لیکن اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔